پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کا 2 مہینوں میں دوسرا دورہ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ مڈ جون میں وائٹ ہاؤس میں لنچ کھانے گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، اور اب ان کے دوسرے وزٹ میں وہ امریکہ کی آرمڈ فورسز کی ایک ریسیپشن میں جا رہے ہیں، جہاں غالباً فیئر ویل ہے امریکن آرمی کے ایک جرنیل کے لیے جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی فینومینل دوستی ہے۔ امریکہ کی آرمی کی پاکستان کی آرمی کے ساتھ فینومینل ریلیشن شپ ہے، یہ انہوں نے ٹرمینالوجی برتی تھی۔ خیر، یہ تو دونوں دیش جانے، لیکن تیسرا دیش بھارت بھی اس معاملے میں تھوڑا سا اپسیٹ ہے، اور بھارت کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت بی جے پی کی سرکار ہے اور کانگریس کے جو لیڈر ہیں وہ بھارت کی سرکار سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آفٹر آل وہ کون سا ایسا بھارت سے اسٹریٹجک پلاننگ میں کمی والا معاملہ رہ گیا کہ پاکستان کے اتنا قریب امریکہ جا رہا ہے۔ پھر سے ایسا نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے قریب نہیں تھا، ہم نے دیکھا دہائیوں تک پاکستان کے ہی قریب رہا ایز اپوز ٹو انڈیا، پھر انڈیا کے زیادہ قریب ہوا، پھر اب سے جو ریسنٹ دنوں سے جو صورتحال بنی ہے، خاص طور پر جو یہ ایک جنگ 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ لڑی گئی تھی، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ میں نے دونوں دیشوں کی صلح کرا دیا، جس ٹویٹ کی ریالٹی کو بھارت نے تسلیم نہ کیا، تو تب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھارت کے اوپر ایک طرح سے عذاب طاری ہے یا پریشر جاری ہے۔ اب اس پہ آف کورس بھارت کی اپوزیشن کے لوگ بھی کہیں گے کہ جناب شاید ہماری سرکار سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا پہ بھارت کی سرکار کے حامی لوگوں میں سے جنتا کے کچھ لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ شاید ہماری سرکار سے کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میرا اس بارے وچار کیا ہے؟ میرا اس بارے وچار یہ ہے کہ بھارت کی سرکار سے کوئی کمی نہیں رہی۔ پاکستان کی بھارت کے مقابلے میں یو ایس کو اس لیے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان زیادہ تابعدار ملک ہے۔ اب بھارت کے کانگریس کے ششی تھرور جی ہوں یا دوسرے جو ان کے ایم پیز ہیں اپوزیشن کی پارٹیز کے، تو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس پہ بھی اس میں بات چیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اجیت ڈوبھال جی کا ماسکو کا دورہ کیا اسی بیلنس پاور کے لیے ہے جو امریکہ اب پاکستان کے ساتھ برت رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بھارت کو نہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے بلکہ پینلٹیز بھی لگا رہا ہے۔ تو اجیت ڈوبھال جی کا جو دورہ ہے ماسکو کا، اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے دعوت بھیجی ہے اجیت ڈوبھال کے ذریعے رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کو کہ وہ انڈیا کا دورہ اسی سال کے آخر میں کسی وقت کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی اسی عاصم منیر کے وزٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا، وہ ایک بگر پکچر کا معاملہ ہے، لیکن آف کورس اس میں ظاہر ہے عاصم منیر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آتا ہے کہ امریکہ کے وہ قریب ہے تو رشیا کے قریب بھارت بھی ہوگا۔ اگرچہ بھارت کا سائز اور پاکستان کا سائز اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ہائفینیشن کا تک نہیں بنتا، مگر بدقسمتی سے ابھی ہم نے بھارت کی پارلیمنٹ میں دیکھا 2 روز تک مونسون کے سیشن میں پاکستان کے ساتھ ہائفینیشن پہ ہی بات ہوتی رہی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو پینلٹیز لگا رہے ہیں، جو سارا پریشر بڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس بات پہ بڑھا رہے ہیں کہ پاکستان تو میری بات سنتا ہے، انڈیا میری بات نہیں سنتا۔ انڈیا کے ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ ہمیشہ پرانے رہے ہیں اور وہ رہیں گے، لیکن رشیا خود امریکہ کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں جب پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے نتیجے میں کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں، یا کون سی بلی تھیلے سے باہر نکلتی ہے، تو یہ تو خیر اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی بھارت بہت ساری چیزوں کو، جیسے میں ریسیٹ نہیں کہوں گا بلکہ پاتھ کو پیو کرنے والا معاملہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب پچھلے دنوں چائنا کا وزٹ جے شنکر جی نے بھی کیا تھا، اس سے پہلے راج ناتھ جی نے بھی کیا تھا ایس سی او کے سمٹ کے سلسلہ میں. میرا خیال ہے یہ ایس سی او کا ہی سمٹ ہے جس کے لیے پرائم منسٹر مودی اس مہینے کے آخر میں یعنی 31 اگست کو چائنا جائیں گے، اور ان کے جانے سے پہلے وہ ریلیشن شپ جو ہے چائنا کے اور بھارت کے وہ سموتھ کیے جا رہے ہیں. ڈسپیوٹس کے ایشوز ہیں، جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں، ٹریڈ کے بھی کچھ ایشوز ہیں. ٹریڈ کا والیوم بھی دونوں دیشوں کے بیچ بہت اہم ہے. اب چائنا کے اوپر بھی امریکہ کا دباؤ ہے اور بھارت کے اوپر تو ڈائریکٹ دباؤ ہے. چائنا اور بھارت ان دونوں باتوں کو محسوس کرتے ہیں. اب کیسے چائنا اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے ڈسپیوٹ ہے ان کی جو ٹینشنز ہے یا انٹینسٹی ہے اس کو کم کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں دیش یعنی بھارت، چائنا، رشیا برکس کا حصہ ہیں. برکس کے ایک اور دیش برازیل کے ساتھ امریکہ کی ٹھنی ہوئی ہے، اور جو پانچواں دیش ہے، فاؤنڈر دیش ہے برکس بلاک کا، ساؤتھ افریقہ، اس کے ساتھ بھی ٹھنی ہوئی ہے. تو حالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں. امریکہ کی جو ٹینشن ہے یا امریکہ کا جو دباؤ ہے رشیا کے اوپر، چائنا کے اوپر، انڈیا کے اوپر، برازیل کے اوپر، ساؤتھ افریقہ کے اوپر، وہ اب برکس کی صورت میں کیا وہ ریٹیلیٹ کر پاتے ہیں یا اپنا کاؤنٹر پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ پہ. یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. اور عاصم منیر کے وزٹ کے ساتھ یہ باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ عاصم منیر کو ٹرمپ یوز کریں گے اور یوز کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا، بھارت کے خلاف بھی اور چائنا کے خلاف بھی، اور ایون رشیا کے بارے میں بھی عاصم منیر کی وہی پالیسیاں چاہیں گے جو امریکہ رشیا کے حاکیہ خلاف میں چاہے گا. اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں حالات اتنی تیزی سے جیو پالیٹکس کے بدل رہے ہیں، ان بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اب یہ کہنا آسان نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن عاصم منیر کے اگر ہم بھارت کے وزٹ کو دیکھیں، جو کہ 2 مہینوں میں دوسرا وزٹ ہے، اور جتنی آؤ بھگت ان کی امریکی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، ایک تو عاصم منیر کی اور ان کے ساتھی جرنیلوں کی بڑی موجیں ہیں کہ ان کا پاکستان میں اقتدار مضبوط ہوگا. دوسرا آف کورس بھارت میں ایک تھوڑا سا نروسنس والا معاملہ بھی ہے. اور اسی حوالے سے ششی تھرور جی کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سنیے. I think there is obviously something that has gone wrong, and we don't quite know what it is for all of us. I'm sure that our government is focused very much on the situation. For me, it is very clear that some of the strategic assumptions on the basis of which we have been conducting most of our policies will have to be reviewed very carefully and closely in the coming weeks. Let me stress, first of all, there is an ongoing negotiation. So it's not as if this is the final word. And Mr. Trump is known for somewhat assertive negotiating tactics. So it is possible this is part of a negotiating style which we have not seen before in international diplomacy, and which is therefore very difficult for us to understand and accept. تو ششی تھرور جی نے جو 2 امپورٹنٹ باتیں اپنے اس سٹیٹمنٹ میں کہیں، دونوں باتیں بڑی ریلیونٹ ہیں، دونوں باتوں میں وزن ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اسٹریٹجک ایزمپشنز ہیں بھارت میں ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسٹریٹجک ایزمپشنز کیا ہیں؟ جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ آف کورس بھارت نے آلموسٹ 10 ایئرز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسٹریٹجیکلی ہم امریکہ کے ساتھ چلیں گے اور امریکہ ہمارے ساتھ چلے گا. لیکن ابھی ریسنٹ دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایکشنز اور جو پریشر اور جو سارٹ آف پینلٹیز اور ایون سینکشن لگانے کی دھمکیاں بھارت کے خلاف چل رہی ہیں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک ایزمپشنز ہیں یہ سارٹ آف ایزمپشنز ہی ہیں، جس پہ ششی تھرور کہتے ہیں کہ اب بھارت کو
سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان اسٹریٹجک ایزمپشنس کو کیسے ریویو کیا جائے اور کیسے فردر ریئلسٹک ہو کے جو تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ ہے اس کے ساتھ چلا جائے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا عاصم منیر سے بار بار ملنا، اگرچہ ملے تو وہ ایک ہی بار ہے، مگر بار بار عاصم منیر کو امریکہ کی طرف سے دعوت آنا، پاکستان کا بار بار ذکر کرنا، اس بات کا صاف انڈیکیشن ہے کہ انڈیا پہ جو ٹریڈ ڈیل ابھی بھی فائنل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے سینکشنز لگ گئیں، پینلٹیز لگ گئیں، مگر 21 دن کا گریس پیریڈ بھی ہے، اور یہ جو سارا منظرنامہ ہے اس سارے منظرنامے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ مکمل طور پر بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بھارت بھی آف کورس یہ دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی کہہ دیا کہ ہم کسی صورت نہیں جھکیں گے، جو ہمارے انٹرسٹ ہے ہم ان کے مطابق چلیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بات، لیکن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو عاصم منیر کے ذریعے یا پاکستان کے ذریعے بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی جو سچویشن ہے تاکہ بھارت ٹیرف کے معاملے میں اور ٹریڈ ڈیل کے معاملے میں امریکہ کی جو کڑی شرطیں ہیں ان کو قبول کرے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف معاملہ ٹیرف کے معاملے میں ہے یا ٹریڈ ڈیل کے معاملے میں ہے۔ یہ معاملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو سینٹرک نیچر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر بھارت نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا، مجھے نوبل پرائز دینے کی بات نہیں کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر بھارت نے میری پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں تو پریزیڈنٹ آف پیس ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کے ساتھ جو بار بار پیار کی پینگیں بڑھتے چلے جانے کی خبریں ہم سن رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اس پہ آف کورس بھارت میں کنسرن ہے۔ اسی حوالے سے کانگریس کے ایک اور ایم پی چدمبرم جی کا بھی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ ANI کی کرٹسی سے پیش کرتا ہوں۔ I believe that this extra 25%, totaling 50% tariff on India is not merely because we are trading with Russia. The European Union also trades with Russia. America itself trades with Russia. I don't buy this for a minute that this tariff has been imposed on us because we are trading with Russia. I think there is a far more sinister reason for this, and I believe that the Pakistan army, through its commercial corporations, has got a very strong commercial relationship, perhaps, with the Trump organization. I've heard a few things, and now it's the fact that the army chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time, which is unprecedented. It's the second time. It shows that there seems to be some sort of a very close tie between the Pakistani army and the Pakistani army corporations and the establishment there. And as a fallout of that, I think this pressure is being put on India. تو کانگریس کے ایم پی کارتی چدمبرم جی کا یہ جو کہنا ہے یہ بھی بہت میچور سوچ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ٹرمپ کا جو دباؤ ہے بھارت کے اوپر رشیا کے تیل کے چکر میں، وہ اس کا اصل کارن رشیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات چیت نہیں ہے۔ وہ ٹریڈ تو یورپین یونین بھی کر رہے ہیں اور خود امریکہ بھی بہت ساری چیزیں رشیا سے لے رہا ہے۔ یہ تو صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہنے کی باتیں ہیں۔ یہی ایم پی کارتی چدمبرم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھنے والی بات یہ کہ پاکستان کا اس میں کتنا فیکٹر ہے۔ وہی اب یہ ہم پہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اس میں ٹھیک ٹھاک فیکٹر ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کی طرف بھی انڈیکیشن کی کہ جو پاکستان کے ایلیٹ ہیں ان کے ساتھ جو امریکی ایلیٹ کے کاروباری روابط ہیں، جو کرپٹو کرنسی کی باتیں ہم بھی سن رہے ہیں، وہ بھی فیکٹر ہے۔ اور یہ پاکستان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ولاگرز بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ششی تھرور کہہ رہے ہیں، جو باتیں کارتی چدمبرم جی کہہ رہے ہیں، اور جو باتیں میں بھی سوچ رہا ہوں، چونکہ ہمیں بھی یہ نئی ریولیوشنز ہو رہی ہیں کہ بھئی آفٹر آل پاکستان کا نام لے کے ٹرمپ کیوں بھارت کے لیے انسلٹنگ رویہ اپنا رہا ہے؟ کیا وہ ٹرمپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ اگرچہ بھارت کے اس مسئلہ پہ خود امریکہ کے اندر میگا موومنٹ کے کچھ امپورٹنٹ پوڈ کاسٹر آج کل اس مسئلہ پہ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، مگر ٹرمپ کو فرینکلی کسی کی کرٹیسزم کا کوئی اثر نہیں پڑتا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹرمپ اس معاملے میں
ضدی ہیں، سٹربن ہیں، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، جو ٹھانتے ہیں وہ کرتے ہیں، بھلے سے اس کے رزلٹس اچھے آئیں یا برے آئیں۔ تو یہ معاملہ ہے اس سارے ساگا میں جو عاصم منیر کا وزٹ ہو رہا ہے امریکہ کا، اور اس وزٹ کے بارے میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور ان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب جرنیلوں کی اور موج ہو گئی اور ان کو کھلی چھٹی مل گئی، اب وہ پاکستان کی پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور ایون دوسری پولیٹیکل فورسز پہ بھی، اور جو پاکستان کے جو ریبلز ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، ان سب کے لیے اب مسائل کھڑے ہوں گے۔ لیکن ٹرمپ کا جو سٹائل آف گورننس ہے اس میں کوئی بات بھی حتمی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ٹرمپ کا اور پاکستان جرنیلوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کی عوام کی آزادیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ بھارت کے لیے بھی ایک کنسرن ہے۔ لیکن جو بات ششی تھرور جی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں وہ راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ہماری اسٹریٹجک یعنی بھارت کی جو اسٹریٹجک ایزمپشنز ہیں ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا انالیسز یہ ہے کہ ان سب فیکٹرز کے ہوتے ہوئے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے جرنیل مہینے میں ایک نہیں دو نہیں 10 وزٹ کر لیں۔ وہ بھارت کی جو ایک اسٹریٹجک سچویشن ہے، جیو پالیٹکس میں جو اس کا رول ہے اور جو اس کا ایک اکنامک سائز ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ بھارت کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ تو نہیں ہو سکتے، ایک انوائنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں، اور بھارت کے لیے ایک انوائنگ فیکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی عوام کے لیے ایک ٹربلنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو سب کچھ اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ جو سب کچھ پاکستان اور امریکہ کے بیچ پیار کی نئی پینگیں چڑھ رہی ہیں، یہ کتنی اوپر تک چڑھیں گی۔ بھلے سے یہ بہت اوپر تک بھی چڑھ جائیں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ اگر پاکستان اپنا بھلا کر سکتے ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان اپنا بھلا بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن بھارت کے لیے سوائے انوائنگ فیکٹر کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ مگر ششی تھرور جی کا یہ کہنا درست ہے کہ اب یہ جو جھٹکے بھارت کو کچھ مہینوں کے اندر ہی لگے ہیں، ان جھٹکوں کو سمجھتے ہوئے اب بھارت کو اپنے اسٹریٹجک الائنس کے بارے میں، اپنے نیریٹو کے بارے میں ذرا اور ریئلسٹک طریقے سے چلنا ہوگا۔ بھارت کی اپوزیشن تو چاہے گی کہ بھارت کی سرکار کو جتنے مسائل، جتنے چیلنجز مل سکیں ملیں، لیکن اب ان مشکل حالات میں، چاہے وہ انٹرنل پالیٹکس کے مشکل حالات ہوں، چاہے وہ ایکسٹرنل جیو پالیٹکس کے مشکل حالات ہوں، پرائم منسٹر مودی جی اور ان کی ٹیم پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان سب کو بھارت کے مستقبل کے بہتر جو آگے عمل ہے، جو بہتر ڈائریکشن ہے، اس کے لیے برتیں۔ آنے والے دنوں میں ان ٹینس حالات کی روشنی میں ہم انالیسز کرتے رہیں گے۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے ان سوشل میڈیا پیجز اور ہینڈلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو ڈونیٹ یا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو بھی ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔